السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مولانا خطیب جامعہ مسجد بلال محتمم غبانی مدرسہ انوار الاسلام چیئرمین یوٹیوب چینل صراط مستقیم سے ان کے مہارتوں کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے، اور ہمارا سوال سب سے پہلے یہ ہوگا کہ حضرت مولانا صاحب سے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور کس طرح آپ نے اپنے بچپن کو گزارا؟ مولانا میرا بچپن جو ہے نا ضلع دیامر دارل کے اندر گزرا ہے، اور بچپن میں جو ہے نا میں نے پرائمری تک سکول پڑھا، اور اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ میں نے بکریاں چرائی، اور تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس سے لے کر 14 سال تک میں نے بکریاں چرائی، دیگر جانور چرائے، اور اس کے علاوہ والدہ اور والد کے ساتھ کھیتوں وغیرہ زمینوں میں کھیتی باڑی بھی کرتا رہا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا گھر میں جو چشموں سے پانی لانا، اور اسی طرح کھانے پینے میں والدین کے ساتھ ہیلپ کرنا، اسی طرح جو ہے نا گھریلوی زندگی جو ہے نا یعنی بھرپور والدین کی خدمت کے ساتھ جو ہے نا جب سے ہوش سنبھالا اس سے لے کر 14 سال تک میں نے اپنا بچپن جو ہے ضلع دیامر دارل میں گزارا، اور اس میں اپنے والدین کی خدمت کی، اور بہت بہترین ڈٹ کے کیا، اور میری جو اپنی بس میں جو طاقت میں تھا اس سے زیادہ کیا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ دینی علوم کی طرف یعنی مدرسے کی طرف آپ کا رجحانات کب بڑھا، اور یہ کیسے کس طرف آپ ان علاقوں کو چھوڑ کر مدارس کی طرف آئے؟ یہ دینی علوم کی طرف جو رجحانات بڑھے ہیں، ہمارے علاقے میں کچھ بڑے زبردست قسم کے عالم تھے جو تبلیغ کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے تھے، اور وہ مہینہ 2 مہینے میں علاقے میں اجتماعات منعقد کرتے تھے، اس میں وہ علم کے فضائل یا اسی طرح کا ماحول بڑا اچھا مہیا کیا تھا، اور لوگ بھی ان علماء کا بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو ترجمہ و تفسیر تھے وہ بھی بڑا شاندار انداز میں وہ کرتے تھے، اور ان کا بڑا ویلیو اور بڑا مقام ہوا کرتا تھا اس علاقے میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے رجحانات اس راستے کی طرف اس وقت سے بڑھے، ان کے درس و تدریس، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے اجتماعات، ان کی وجہ سے اس طرف میرے جو ہے نا رجحانات بڑھے۔ اور پھر میرا ایک دوست تھا، اس کا جو ایک بھائی تھا اس کا کراچی میں مدرسہ تھا، تو وہ مدرسے میں جو ہے نا ان کا مدرسہ تھا، تو وہ اس کا بھائی وہاں پر پڑھتا تھا جو میرا دوست تھا، تو پھر مجھے اس کے ساتھ آنا پڑا کراچی، اور وہاں جا کر میں نے یہ علم پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کیا۔ اور مولانا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کن کن مدارس میں علوم حاصل کیا ہے، اور آپ کے بڑے اساتذہ میں سے کون سے اساتذہ ہیں، اور حال میں یعنی زندہ یعنی بڑے بڑے اساتذہ میں سے آپ کون حیات ہیں؟ مولانا جب ہم کراچی گئے تو محمد علی سوسائٹی کے اندر ایک مدرسہ ہے امام ابو حنیفہ مکہ مسجد، اور سٹارٹنگ میں نے وہاں سے کیا، 4-5 سال میں نے وہاں پڑھا۔ اس کے بعد اورنگی ٹاؤن میں ایک مدرسہ ہے منہاج الشریعہ، اور وہاں پر میں نے پڑھا، اور اس کے بعد آخری سابع کا جو سال ہے وہ میں نے جو ہے نا جامعہ فاروقیہ میں پڑھا، اور دور حدیث میں نے جامعہ محمدیہ سے کیا یہاں اسلام آباد F64 میں۔ تو وہاں پر جو اساتذہ ملے مجھے بہت یار دوست ٹائپ اور شفقت پیار محبت والے اساتذہ ملے، سارے اساتذہ یعنی ایک سے ایک بڑھ کر شفیق اور محبت کرنے والے، ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ یعنی محنت کے ساتھ پڑھانے والے اساتذہ ملے، اور ان میں سے جو بڑے شیوخ تھے میرا اساتذہ میں سے ایک شیخ سلیم اللہ خان صاحب تھے جو کہ یعنی اللہ کو پیارے ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی جو نیٹ سوشل میڈیا کے اندر جو مشہور ہیں وہ منظور احمد مینگل صاحب ہیں جو کہ میرے استاد ہیں، اور اس کے علاوہ ظہور احمد علوی صاحب ہیں، اور دیانوی صاحب ہیں، یہ میرے استاد ہیں جو اس وقت جو زیادہ مشہور ہیں۔ اور مولانا صاحب آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ فراغت کے بعد کہاں کہاں درس و تدریس سر انجام دیا، اور آپ یہ درس و تدریس کے اندر آپ کو فقہ میں، حدیث میں اور تفسیر میں انتہائی مہارت حاصل ہے، یہ کس طرح آپ کو حاصل ہوا ہے؟ مولانا یہ ہے کہ ایک تو پڑھا میں نے بڑی محنت سے پڑھا ہے، اور پھر ڈبل پڑھا ہے میں نے،
यानी शुरू से लेकर राबिया तक इन क्लासेस को मैंने दोबारा पढ़ा है। और उसके अलावा जो है ना, यानी मेरा दर्स और तदरीस का जो टाइम गुजरा है वो तकरीबन 18 साल में पढ़ाता रहा हूं। उसमें से जो है ना 5 साल मैंने कश्मीर बाग पनियाली खल मंदियार एक जगह है, वहां पर एक जामिया का अंदर जो है ना बड़ा पढ़ाया हूं। और उसमें बेशुमार जो है मेरे शागिर्द और शागिर्दनियां वहां कश्मीर भरे पड़े हैं। तो 5 साल मैंने वहां पढ़ाया। और उसके अलावा मेरे 12.5 साल यहाँ पर हुए हैं, यहाँ इस्लामाबाद तलहाल में, कि जो कि यहाँ पर उस दौरान से लेकर अभी तक पढ़ाता रहा हूँ, जिसकी वजह से पढ़ाने में इतनी ज्यादा मुश्किलात मुझे नहीं होती। और मौलाना साहब, इसके बाद आप ये जो इंजीनियरिंग की तरफ आए हैं, आप बकरियां भी चराते हैं और ये दीगर रफाई काम भी करते हैं, यहाँ पर मसाजिद बनाए हैं और पुल वगैरह बनाए हैं। तो इनके अंदर आपको जो महारत हासिल हुआ ये काम आप कर रहे हैं, ये महारत। और दूसरा दीगर बात ये कि इन कामों के लिए जो पुल बना रहे हैं, मस्जिद तामीर कर रहे हैं, इनकी फंडिंग आपको कहाँ से होती है, और या आपके खुद कोई आमदनी ऐसा है उनके जरिए से आप ये चीज़ें पूरा करते हैं? आपका इस 3 सवाल है आपके इस जुमले में। एक सवाल तो ये है कि आपने बकरियां चराना कहाँ से सीखी। वो तो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने बचपन जो है, क्या नाम है, बचपन मेरी बकरियां और जानवर, खेती बाड़ी, इस तरह के कामों में गुजरी है। तो उसके अलावा जो है ना, ये जो इंजीनियरिंग का काम है, मिस्त्री का काम है, ये इसके 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि मेरा वालिद साहब खुद ही जो है वो मिस्त्री थे इलाके का, यानी पूरे इलाके का ज्यादातर तामीरात जो है ना मेरे वालिद ने किया था। और उसके अलावा जो है तो वालिद साहब के साथ मैं जो है ना, वैसे उस वक्त छोटा था, कर तो नहीं सकता था, लेकिन ये है कि बहरहाल देखता रहता था और उनके साथ लगा रहता था। उसके सामान जब ला के रखता था खराब कर देता था। तो एक तो वालिद साहब जो है ना मेरा मिस्त्री थे। दूसरा, यहाँ पर जब ये मेरा फिलबदी जो है ना अंदर जो सिस्टम था वो अंदर था, लेकिन काम मैंने नहीं किया था। लेकिन जब यहाँ आया और यहाँ मिस्त्रियों को मैंने लेकर आया और मिस्त्रियों के दिहाड़ियां लगाने के सिस्टम को देखा और पैसे जो है बनाने के बटोरने के चक्कर को देखा, तो बस हिम्मत करके मैंने खुद शुरू कर दी। तो वो मादा तो मेरा अंदर पहले से मौजूद था, लेकिन यह है कि बस वो इधर बस चुप करके तवक्कुल करके शुरू कर दी। तो इस वजह से जो है काम करते करते बस सीख गया। तो आपको पता भी, मैं प्लास्टर भी करता हूँ, शटरिंग भी करता हूँ, सरिया भी बनाता हूँ और इसके अलावा चुनाई भी करता हूँ। तो ये एक तो वालिद साहब की वजह से, और दूसरा यहाँ पर यानी मौलवी बनकर जो है ना, खरगोश बनकर, यानी कुर्सी लगा के नहीं बैठा, बल्कि यह है कि जो मिस्त्री मजदूर काम करते थे उसको देखता गया। तो बस चंद दिनों का अंदर जो है ना काम खुद शुरू कर दी। जहां तक आपने फंडिंग की बात की है, फंडिंग में यह है कि बेशक ये तलहार के लोग जो हैं, ये हकीकत में दरमियाना लेवल के लोग हैं, लेकिन ये सखी लोग बहुत हैं। आपको पता है कि मैंने यहाँ पर जो 3 पुल बनाए हैं और इसके अलावा ये मदरसा बनाया है और इसी तरह मस्जिद बनाया है, इसमें ये सारा पैसा जो है ना यहाँ के लोगों ने दिया है। आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिस दिन हम इस मदरसे के लेंटर डाल रहे थे उस दिन इस इलाके के लोगों ने 18 बकरे दिए, 18 बकरे। तो यहां से आप इन लोगों की अच्छाई का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जैसे ये काम हमने शुरू कर दी, तो मैंने सिर्फ एक ऐलान कर दिया था, तो आपको मालूम है कि अभी तक जो है हमारे पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए, और जिसकी वजह से हमने ये मटेरियल मंगाया और जो है ना ये काम शुरू कर दी। तो इलाके वालों की ताउन की वजह से कि इन सारे कामों में, चाहे वो पुल है, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो मस्जिद है, इसमें यही इलाके वालों ने सबसे ज्यादा ताउन किया। यानी यहां तक कि बेवा यतीम भी कोई नहीं रहा जिसने जो इन कामों में ताउन नहीं किया। और फिर हमने वो सारा पैसा खुद खाया नहीं और दीगर जो है ना ठेकेदारी निजाम पर उसको जाया नहीं किया। आपको पता है कि आप लोग उस्ताद हैं मदरसे के, लेकिन देखो ये मजदूरी के काम कर रहे हैं और मैं मदरसे का जिम्मेदार हूं, तो ये चुनाई का काम करता हूं, ये है। तो इसी तरह करके पैसा बचाया भी
اور علاقے والوں نے تعاون بھی کیا. تو علاقے والوں کی تعاون اور 2-4 مخیر حضرات کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ یہ کام یہاں تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد مولانا صاحب آپ اپنے مدرسے کے بچوں کے ساتھ اور مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ اور دیگر عملہ کے ساتھ انتہائی خوشگل اخلاق اور بچوں کو اپنے موجودگی کا احساس ہونے بھی نہیں دیتے، یعنی دیگر اداروں کی طرح، تو اس کا کیا ہے؟ اصل میں مولانا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے انانیت کا اندر جو ہے نا وہ زندگی نہیں گزاری. شروع میں بہت غربت میں زندگی گزاری اور بہت مشکلات میں، اور گاؤں کے دیسی ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی جہاں پر کوئی تکبر شکبر اس طرح کوئی پھوپھا نہیں، اور بہت سادہ مزاج زندگی گزاری ہے. تو ایک تو یہی اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا ہماری اپنی جو زندگی ہے وہ بہت یعنی سادہ زندگی گزری ہے بچپن کا. اور پھر مدارس میں جب گئے تو استاد بھی ایسے ملے ہیں جن کا اندر کوئی تکبر نہیں تھا اور جن کا اندر کوئی انانیت نہیں تھی. والد بن کر ہماری تربیت کیا انہوں نے. تو اساتذہ کی بھی اس میں جو ہے نا وہ ہماری اساتذہ کی بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے اس سادہ مزاج کا ہمارے اندر بننے میں. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے میں نے شروع میں سوچا بھی کہ یہ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں اپنے والدین چھوڑ کر یہاں آئے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو پھر جب ان کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر اس مقام والوں کے سامنے انانیت دکھانا، ہڈریاں دکھانا، اپنے آپ کو مجازی خدا بنا کے پیش کرنا، اساتذہ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، یہ میرے خیال سے ایک عالم کے لیے یا اس طرح ایک عاجز آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اچھا اخلاق وہی چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سال سال ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اپنے والدین بھول گئے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہوتا ہے اکثر مدارس میں کہ وہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ والدین بن کر ان بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تب وہ بچے اپنے والدین کے بھول کر مدارس میں اچھی طرح جو ہے نا زندگی گزارتے ہیں. مولانا صاحب آخری بات اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں اور جو سننے والے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ناظرین ہیں، اپنے ان محنت کش اور مہارتوں کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھو کام کرنے سے کوئی آدمی برا نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، اور کام کرنے سے کوئی آدمی کمزور نہیں ہوتا. تو ایک تو اپنی صحت کے لیے ہر بندے کو کام کرنا چاہیے. جہاں تک مہارتوں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہے، یعنی ایک بار خراب کرے گا، دوسری مرتبہ خراب کرے گا، تیسری مرتبہ خود ہی ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کے محتاج ہونے کے بجائے یعنی ہر کام کو بندے کو خود کرنا چاہیے تاکہ ایک دو مرتبہ خراب ہو جائے، تیسری مرتبہ ٹھیک ہو کر وہ کام خود کرنے والا اور سیکھنے والا بن جائے. مولانا صاحب یہ جو چیز ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لوگ کہتے، کل بھی ایک لڑکا کہہ رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ ہے، کہ مولانا جو ہے نا یہ سال کا ہمارے سالوں گزر جاتے ہیں، یہ سال ہے اس کے سالوں گزر جاتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو دیکھو کہ اس کو سمجھانے کے لیے کیمرہ مین اس کو قریب کرو. ایک اس کا یہ والا حصہ ہے اوپر والا، یہ ٹھیک ہے، اور ایک اس کا یہ والا حصہ ہے، یہ والا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ والا جو حصہ ہے اور یہ والا حصہ دونوں برابر ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس حصے والے کو ادھر اوپر پکڑیں گے، دیکھو اس حصے کو ادھر اوپر پکڑیں گے، ایک بال جتنا وقفہ چھوڑتا جائے گا. اس کو ٹیڑھا ویڑھا نہیں کرنا، اوپر ایسے بھی نہیں کرنا، اوپر نیچے ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا. اس کو بالکل یہاں پر جو ہے نا صحیح طرح دیوار کے ساتھ کسی پلین جگہ میں اس طرح رکھیں گے، اس جگہ کو نیچے اوپر بھی نہیں کریں گے، ایسے رکھیں گے. اب یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ سال جو ہے نا بالکل ایک بال چھوڑتا ہوا نیچے جائے گا. یہ دیکھو بال، ایک بال چھوڑتا ہوا نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو یعنی یہ جو جگہ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ دونوں برابر ہے. تو جب یہ جگہ ادھر جو ہے نا ٹچ ہے اور وہ نیچے ایک بال چھوڑتا ہوا جائے گا تو یہ سمجھ لو کہ دیوار نیچے پلین ہے.